آدمی ٹینشن میں جی رہا ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ مفلس ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ شہنشاہ ہو، ہر آدمی مصیبت میں گرفتار ہے، ہر آدمی ٹینشن کی زندگی جی رہا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے مصیبتوں کا خاتمہ ہو، پریشانی کا خاتمہ ہو، ٹینشن سے دور کی زندگی ہو۔ حضرات گرامی، اور انسان کوششیں کرتا ہے تاکہ مصیبتیں دور ہو، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، مصیبتوں کا خاتمہ ہو۔ انسان سوچتا ہے ٹینشن کی زندگی اچھی نہیں، جو نوٹ کے گدوں پہ سوتا ہے وہ بھی ٹینشن کی زندگی جی رہا ہے، جو ارب پتی کھرب پتی ہے وہ بھی پریشانی کی زندگی جی رہا ہے۔ ہر لمحہ اس کی کوشش یہ رہتی ہے پریشانی سے نجات مل جائے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے۔ انسان اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، اور جب بات نہیں بنتی تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مگر اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس پہنچتا ہے، حضرت آپ ہی دعا فرما دیجئے۔ چند روپے نذرانے کے طور پر امام صاحب کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت دعا فرما دیجئے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ امام صاحب نے دعا کر دی، وہ لوٹ کر گھر آتے ہیں، انتظار اس بات کا ہے مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، اب تو ٹینشن ختم ہوگا۔ امام صاحب نے دعا کی ہے، 2-4 روز انتظار کرتے رہے، ہفتے 10 روز گزر گئے، مہینہ گزر گیا، پریشانی اب بھی موجود ہے، ٹینشن اب بھی موجود ہے، مصیبت اب بھی موجود ہے، کوئی راستہ جب نظر نہ آیا، سوچا لگتا ہے امام صاحب نے دعا کی تھی، پریشانی ختم نہیں ہوئی، چلو پیر صاحب سے دعا کروا لیتے ہیں، پیر صاحب دعا فرما دیں گے، پریشانی ختم ہو جائے گی، مصیبت دور ہو جائے گی۔ سب کی پریشانی کی وجہ الگ الگ ہے، سب کی پریشانی کا سبب الگ الگ ہے، اس لیے کہ کوئی اس لیے پریشان ہے، وقت کا نمازی ہے باپ، بیٹا شرابی ہو گیا، باپ ٹینشن میں جیتا ہے، کسی کی بچی سن شعور کو پہنچ گئی، رشتے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، باپ پریشانی میں دن گزار رہے ہیں۔ حضرات گرامی، کوئی ایسی زندگی گزارتا ہے، پیسے بہت کماتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی تو ٹینشن کی زندگی جیتا ہے۔ سب کی پریشانی کی وجہ الگ الگ ہے، پریشانی کا حل نکالنا چاہتا ہے انسان۔ اب جس کا پیر بریلی شریف میں ہے وہ بریلی جا رہا ہے، جس کا مارہرہ میں ہے وہ مارہرہ جا رہا ہے، جس کا بدایوں میں ہے وہ بدایوں جا رہا ہے، جس کا دہلی میں ہے وہ دہلی جا رہا ہے، جس کا کچھوچا میں ہے وہ کچھوچا جا رہا ہے۔ چلو پیر صاحب سے دعا کرواتے ہیں، ٹکٹ بنوایا، اپنے پیر کی خدمت میں پہنچا، پیر کی زیارت بھی کیا، دعائیں کروایا، اور دعائیں کروا کے اپنے گھر واپس آتا ہے۔ ہفتے 10 دن گزر گئے، مصیبت اب بھی موجود ہے، پریشانی اب بھی موجود ہے، مصیبت اب بھی موجود ہے۔ 1 مہینہ انتظار کیا، اب بھی پریشانی موجود ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، پریشانی اب بھی موجود، دعا امام صاحب سے بھی کروائی تھی مگر مصیبت ختم نہ ہوئی، پیر صاحب نے بھی دعا کر دی، مصیبت ختم نہیں ہوئی۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ کا خادم آپ سے عرض کرنا چاہے گا، اے دوستو سنو، مسلمانوں غور سے میرے جملے سننا، میں پھینکی ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں ایک ایک جملے سے آپ فائدہ حاصل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو مصیبتوں کا حل نکلے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، ٹینشن کی زندگی نہ ہو، تو پھر آپ کو ایک راستہ نکالنا ہوگا۔ اجمیر جا کر دعا کروانے والوں سنو، او اپنے پیر سے جا کر دعا کروانے والوں سنو، او کچھوچا جانے والوں سنو، او مارہرہ جانے والوں سنو، او بریلی شریف جانے والوں سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ بریلی مت جاؤ، میں یہ نہیں کہتا کچھوچا مت جاؤ، میں یہ نہیں کہتا مارہرہ مت جاؤ، میں یہ نہیں کہتا بدایوں مت جاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ پنڈوا مت جاؤ، جاؤ اپنے پیر کی بارگاہ میں جاؤ، جاؤ اپنے پیر کی زیارت کے لیے جاؤ، جاؤ اپنے پیر کا دیدار کرنے جاؤ، جاؤ اپنے پیر سے ملاقات کرنے جاؤ، لیکن اگر دعا کی ضرورت پڑ جائے، دعا کروانے کے لیے کہیں مت جاؤ، اگر مصیبت تجھے گھیر لے، اپنی ماں کی خدمت میں چلے جاؤ، اپنی ماں سے دعا کروا لو، اگر تیری ماں نے دعا کر دیا، تیری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس۔
محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے بچوں کے حق میں، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اپنے بیٹوں کے حق میں، ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہے بیٹوں کے حق میں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ماں وہ ہے، بیٹے کو مسکرا کر دیکھ لے تو بیٹے کا مقدر مسکرانے لگتا ہے، بیٹے کو مسکرا کر دیکھ لے تو بیٹے کی تقدیر مسکرانے لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں جاؤ اپنے پیر کے پاس دعائیں کرواؤ، مگر اپنی قسمت کو چمکانے کے لیے نہیں، اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے اگر دعا کی ضرورت پڑے اپنی ماں سے دعا کرواؤ، اور اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو پھر مغفرت کی دعا کروانے پیر سے چلے جاؤ، بخشش کی دعا کروانے اپنے پیر سے۔ حضرات، ماں سے محبت کرو، ماں سے پیار کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت ہی میں تیری بھلائی ہے، ماں کی خدمت ہی میں تیری بھلائی ہے، ماں کی خدمت ہی میں تیری اچھائی ہے۔ یاد رکھنا، ہمیں صحابہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ماں سے پیار کیسا ہونا چاہیے، ماں سے محبت کیسی ہونی چاہیے، ماں سے انسیت کیسی ہونی چاہیے، ماں سے لگاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ بیٹا اگر کسی عہدے پہ پہنچ گیا نا، اچھا ایک بات سنیے، ایک بار محبت سے بولیے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ سے ہمیں سیکھنا ہے، غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرات گرامی، نبی کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اچھا میری بات صاف صاف سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ ہے، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، اور حضرت ابو ہریرہ نبی کی خدمت میں جایا کرتے ہیں، نبی کے صحابی ہیں، نبی کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ تشریف لے جاتے ہیں اور نبی کی بارگاہ میں رہتے ہیں، نبی کی خدمت میں رہتے ہیں۔ جو باتیں میرے آقا بیان فرماتے، حضرت ابو ہریرہ ساری باتوں کو اپنے ذہن میں اتارتے، نوٹ کرتے، اور جب گھر واپس آتے نا، خیال یہ ہوتا تھا اپنی امی جان کو جا کے بتاؤں گا، امی سے کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو، مانتی نہیں، امی سے کہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لو، مانتی نہیں، امی کو کہتا ہوں کہ نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، مگر مانتی نہیں۔ میں چاہتا ہوں نا اپنی امی کو تحفہ دوں، اسلام کا تحفہ پیش کروں، کلمے کا تحفہ دوں، نبی کی محبتوں کا تحفہ دوں۔ ایک بیٹے کے خیال میں یہی ہے کہ ماں کو تحفہ دینا چاہیے، ماں کو گفٹ ملنی چاہیے، ماں کو تحفہ بیٹے کی طرف سے ملنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ بتانا، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بتانا مجھے، او کمانے والوں، ہزاروں روپے ہر روز کمانے والوں، مہینے میں 50,000 کی تنخواہ اٹھانے والوں، کبھی آپ جب گھر لوٹتے ہوگے اپنے وطن کی طرف، اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لاتے ہوگے، اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہوگے۔ ہم 2 مہینے کے بعد جا رہے ہیں، 6 مہینے کے بعد جا رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لے کر یہ جا رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے یہ لے کر جا رہے ہیں، مگر یہ خیال نہیں آتا میری بوڑھی اماں بھی میری راہ تک رہی ہوگی، امی کے لیے بھی کوئی تحفہ لے لیا جائے، امی کے لیے بھی کوئی گفٹ لے لیا جائے، جبکہ تیرے لیے دعائیں اٹھا کر کے آنچل اٹھا کر دعائیں مانگا کرتی ہے، مگر تو ماں کے لیے تحفہ لے کے نہیں جاتا۔ آج ابو ہریرہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، جو دنیا میں سب سے بہترین تحفہ ہوتا ہے وہ تحفہ اپنی ماں کو دینا چاہتے ہیں، کلمے کا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ سے آتے، میرے نبی کی بارگاہ سے آتے اور اپنی امی جان کی خدمت میں جا کے عرض کرتے، امی جان آج میرے آقا نے یہ فرمایا، آج میرے مصطفیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ کان میں انگلی رکھ لیتی تھی ابو ہریرہ کی والدہ محترمہ، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، ابھی وہ کافرہ ہے، ابھی وہ مشرکہ ہے، مگر ماں سے محبت ہو رہی ہے، ماں سے ابھی بھی پیار ہے، ماں مشرکہ ہے مگر پیار ہے، ماں کافرہ ہے مگر پیار ہے۔ اللہ اکبر، دکان میں انگلی رکھ لیتی ہیں، بات سننا نہیں چاہتے، تو اپنے محمد کی بات نہ سنا، مصطفیٰ جان رحمت کی بات نہ سنا۔ چلے جاتے تھے ابو ہریرہ، پھر نبی کی خدمت میں پہنچے، شام تک خدمت میں رہتے، آقا کی بارگاہ میں رہتے، جتنی باتیں بیان فرماتے تھے ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے اور آ کر سناتے اپنی امی جان کو، آج میری امی مان لے گی، آج میری امی کلمہ پڑھ لے گی، آج میری امی داخل اسلام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، غور سے سنیے پیارے مسلمانوں، مگر جب وہ آتے سناتے کان میں انگلی رکھ لیتی اور کہتی نہیں نہیں مجھے مت سنایا کر۔ چنانچہ زندگی کا یہی معمول بن گیا، ہر روز آقا کی بارگاہ سے آتے، اپنی ماں کو نبی کی باتیں سنانا چاہتے، مگر وہ سننے سے انکار کر دیتی تھی، اپنا رخ پھیر لیتی تھی، اپنا چہرہ
چہرہ پھیر لیتی تھی، کان میں انگلی رکھ لیا کرتی تھی، مجھے نہیں سننا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز آقا کی خدمت میں ابو ہریرہ تشریف لے جاتے ہیں، میرے آقا نے جنت کا ذکر فرمایا، میرے آقا نے کوثر کا ذکر فرمایا، میرے آقا نے جنت کی حوروں کا تذکرہ فرمایا، جنت کے غلمان کا ذکر فرمایا، جنت کے محلات کا ذکر فرمایا، جنت کے میووں کا ذکر فرمایا۔ ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے گھر چلے ہیں۔ آج تو ایسی باتیں کی ہیں میرے آقا نے، آج سناؤں گا تو وہ کلمہ پڑھے گی، آقا کی باتیں آج سناؤں گا تو وہ داخل اسلام ہو جائے گی۔ آئے ابو ہریرہ اپنی ماں کی خدمت میں پہنچے، باتیں بیان کرنا شروع کیا، رخ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا، کان میں انگلی کر لیا۔ نہیں ابو ہریرہ، مجھے باتیں نہیں سننی ہے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ابو ہریرہ کا کلیجہ پھٹ گیا، اتنی اچھی باتیں لے کے آیا ہوں مصطفیٰ کی، میری اماں انکار کر دے رہی ہے، مگر پیار اب بھی کم نہیں ہو رہا ہے، محبت اب بھی کم نہیں ہو رہی ہے، ماں مشرکہ ہے مگر محبت ہو رہی ہے، ماں کافرہ ہے مگر پیار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کا کلیجہ پھٹ گیا، بیٹھ کر رونے لگے، کلیجہ پھٹ گیا ہے، اب کون سی باتیں سناؤں گا امی جان کو جو وہ کلمہ پڑھے گی۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ لیا، چلو اسی بارگاہ میں چلتے ہیں جس بارگاہ میں ہر ایک کی سنی جاتی ہے، جس بارگاہ میں ہر ایک کے زخمت پہ مرہم رکھا جاتا ہے، جہاں ہر ایک کی جھولی بھری جاتی ہے، جہاں ہر ایک سوالی کے سوال کو پورا کیا جاتا ہے، جہاں کوئی منگتا خالی واپس نہیں آتا ہے۔ چلو اسی آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ اپنے گھر سے چلے، مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں پہنچے اور جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا میری امی کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجئے۔ میٹھے میٹھے آقا رحمت والا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، نبوت والا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، رحمت والا ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پوری کائنات کے مالک و مختار، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت فرما۔ میرے نبی کا ایک جملہ تھا، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت فرما۔ ابھی آقا نے دعا ختم نہیں کی تھی، ابھی آقا نے اپنے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرا نہیں تھا، ابھی تو دعا ختم نہیں ہوئی تھی، میرے آقا نے صرف اتنا کہا تھا، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ اتنا سننا تھا۔ ابو ہریرہ رسول کی بارگاہ سے چلے، دوڑے اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، بھاگتے چلے آ رہے ہیں، تیز قدموں سے چلے آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ راستے میں دوڑتے ہوئے لوگوں نے ابو ہریرہ کو دیکھا، تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، آواز لگائی، ابو ہریرہ کیا بات ہے، کچھ ہو تو نہیں گیا، کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، آخر تو اتنا تیز کیوں دوڑ رہا ہے؟ آج سے پہلے اتنا تیز دوڑتے نہ دیکھا، اس سے پہلے اس طرف بھاگتے ہوئے نہ دیکھا، اس سے پہلے اس قدر تیز دوڑتے ہوئے نہ دیکھا۔ ابو ہریرہ پتہ معاملہ کیا ہے، اس قدر دوڑتے کیوں جا رہے ہیں، بھاگتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ ابو ہریرہ نے پلٹ کر جواب دیا، آج اس لیے دوڑتا چلا جا رہا ہے، اس لیے تیز قدموں سے جا رہا ہے، آج مجھے دیکھنا ہے، آج پہلے میں اپنے گھر پہنچنا ہوں یا پہلے مصطفیٰ کی دعا میرے گھر پہنچتی ہے، پہلے میں پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہنچتی ہے؟ سبحان اللہ، میں پہلے پہنچتا ہوں اپنے گھر یا پہلے مصطفیٰ کی دعا میرے گھر پہنچتی ہے؟ دوڑے دوڑے اپنے دروازے پہ پہنچے، اپنے گھر پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہے، دستک دیا، آواز آتی ہے، امی جان، جواب ملتا ہے، بیٹے ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج امی کا لہجہ بدلا ہوا ہے، آج انداز گفتگو بدلا ہوا ہے، آج باتوں کا تیور بدلا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ سمجھ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ میں دیر سے پہنچا، آقا کی دعا پہلے پہنچی، مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچی، آقا کائنات کی دعا پہلے پہنچی۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلا تو بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تازہ تازہ غسل کا اثر نظر آ رہا تھا۔ ابو ہریرہ سے نظر ملتی ہے تو وہ کہتی ہے، ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ، میں نے کلمہ نبی کا پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے امی جان، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے تو کلمہ کیسے پڑھ رہی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے، ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا مجھے پتا نہیں، مگر تیرا نبی میرے گھر آیا تھا، مجھے کلمہ پڑھا کے گیا ہے، مجھے داخل سلام کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
میرے آقا کی دعا پہلے پہنچ گئی. اور آقا کی دعا کیوں نہیں پہلے پہنچتی؟ آقا کی دعا تو قبول ہونی ہے. ہماری آپ کی تو دعا ہے نہیں کہ قبول نہ ہو. وہ تو محبوب خدا کی دعا ہے, وہ تو میرے مصطفیٰ کی دعا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آئے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے